وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گی، قولہ الحق اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور اسی کی سلطنت، اسی کی بادشاہت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں کیسے بنایا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، اور پھر جب اللہ ان سب کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا، تو کیسے بنا دے گا دوبارہ۔ فرمایا صرف اللہ کہے گا کن، ہو جاؤ، کہا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن، اور اللہ جس دن کہے گا کن، ہو جا، فیکون تو پھر یہ سب ہو جائے گا۔ اللہ کو صرف اتنا ہی کہنا ہوگا کن، ہو جا۔ خدا کی قدرت کہ اللہ رب العزت جس نے ہر چیز کو بنائی ہے، زمین و آسمان کو بنایا، جب سب کو فنا کر دے گا، جب دوبارہ بنانے کی باری آئے گی تو صرف کہے گا کن، ہو جا، فیکون تو یہ ساری چیزیں معرض وجود میں آ جائے گی۔ قولہ الحق اس کی بات سچی ہے، اللہ عز و جل کا کلام سچا ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور اسی کی بادشاہت اور سلطنت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور یہ قیامت قائم ہوگی تو اس دن اللہ عز و جل ہی کی بادشاہی ہوگی۔ یہ سارے فرائنہ، نمرود، شداد جو خود کو خدا کہلاتے تھے، سب بے بس اور اللہ عز و جل کے غضب اور جلال سے سہمے اور ڈرے ہوں گے۔ اسی دن اللہ کی صرف بادشاہی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہی حکمت والا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین عرب کی رد کی گئی۔ مشرکین عرب جو تھے وہ اس بات کے داعی تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ اب مشرکین خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے تو بت پرستی سے منع کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ اپنے چچا آزر سے کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا تم بتوں کو خدا بنائے ہو؟ تو دیکھو آیت کریمہ میں اللہ عز و جل کی طرف سے شہادت دی جا رہی ہے کہ ابراہیم نے اپنے چچا کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا تھا۔ تو اے مشرکین عرب، تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو بت پرستی سے منع کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کی پوجا سے روکا تھا، تو پھر تم کیسے پوج رہے ہو؟ ان کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے، فرمایا ابراہیم نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، باپ آزر سے کہا کیا تم نے بتوں کو خدا بنائے ہو؟ اس میں ذرا غور کریں گے، اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد مشرک تھے کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو منع کر رہے ہیں أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے؟ تو کیا واقعی ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے؟ دیکھیں مفسرین کے اقوال پڑھیں گے، احادیث اور روایات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے ان کا نام تھا تارخ، اور یہاں پہ آزر کا لفظ آیا ہوا ہے۔ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں بلکہ چچا تھا۔
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آزر ابراہیم کے چچا تھے تو یہاں پہ باپ کیوں کہا گیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا، تو اس آیت سے پتہ تو چل رہا ہے کہ ابراہیم کے باپ والد آزر تھے، اور آزر جو تھے وہ بت پرست تھے، مشرک تھے۔ تو مفسرین نے توجیہ اور تعویل بیان کی یہ کہ اہل عرب کے ہاں، عرب میں یہ دستور تھا کہ چچا کو بھی باپ کہتے تھے۔ ہمارا بھی دستور ہے، ہر جگہ کا دستور ہے، چچا کو بھی باپ کہتے، چھوٹے ابو اس طرح کر کے پکارتے۔ تو چچا کو بھی باپ کہنے کا رواج عربوں کے یہاں بھی تھا، ہمارے یہاں بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ قرآن میں جو کہا گیا کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا، تو یہاں پہ باپ سے مراد حقیقی باپ نہیں ہے، عرفی باپ یعنی چچا، کیونکہ تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک جتنے سلسلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جتنے آبا گزرے ہیں، سب کے سب مومن اور موحد تھے۔ تو اگر یہاں پہ مان لو کہ حضرت ابراہیم کے باپ مشرک تھے تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی، یہ کہنا اب درست نہ رہ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک جتنے آپ کے خاندان کے لوگ گزرے ہیں، سب کے سب موحد اور اسلام کے پیروکار مومن تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو حضرت ابراہیم کے چچا کے لیے ابی کا لفظ آیا ہے، یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ آزر جو ہے حضرت ابراہیم کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ مومن تھے، موحد تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو یہاں پہ ابی کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائے، اسی وجہ سے میں بیان کر دیا کہ یہاں پہ باپ سے حقیقی باپ مراد نہیں ہے بلکہ عرفی باپ، چچا مراد ہے۔ خیر، تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب اب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے بتوں کو خدا بناتے ہو؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک میں نے تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اب کچھ دن اس پر ہم تبصرہ کریں گے کیونکہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری اور تاریخ پہ جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے، ایک بادشاہ گزرا تھا نمرود بن کنعان، وہ خود کو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ نمرود کے دربار میں جو تھے بہت سے جادوگر رہتے تھے، نجومی رہتے تھے۔ تو جادوگر اور نجومیوں نے نمرود کو بتا دیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، زوال کا باعث بنے گا۔ اور نجومیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ اسی سال وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اب جب نمرود کو یہ خبر لگی کہ میرے سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو اجاڑ دے گا، میری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو نمرود نے یہ حکم دے دیا کہ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ختم کر دیا جائے، اس کو پیدا نہ ہونے دیا جائے، ہو رہے ہیں تو اس کو ہے نا قتل کر دیے جائے۔ اور پابندی لگا دی نمرود نے کہ اس سال کوئی بھی مرد اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا، پابندی لگا دی۔ اور پورا ایک محکمہ، ایک انتظامیہ قائم کر دی کہ اس پر نظر رکھے کہ ان سال کوئی بچہ پیدا نہ ہو پائے۔ اتفاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سال ماں کے پیٹ میں آ گئے، یعنی حمل سے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ حاملہ ہو گئی۔ اب نمرود نے یہ فیصلہ صادر کرا دیا تھا کہ ان سال کوئی بھی بچہ ہوگا تو سب کو قتل کروا دینا ہے، کسی کو زندہ نہیں رکھنا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھی وہ کم عمر تھی، اس کی وجہ سے حمل ظاہر نہ ہوا۔
جس طرح عام عورتوں کا حمل پیٹ باہر نکل آتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اس طرح ظاہر نہ ہوا، پتہ نہیں چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ اب جب ولادت کے وقت قریب آئے تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا کہ آخر کیا جائے۔ تو شہر کے باہر حضرت ابراہیم کے جو والد تھے انہوں نے ایک تہ خانہ بنایا ہوا تھا شہر کے باہر، جنگل میں ایک تہ خانہ۔ حضرت ابراہیم کی والدہ جو تھی وہیں شہر کے باہر اس تہ خانے میں چلی گئی اور وہاں پہ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ اب جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی تو ان کی والدہ اسی تہ خانہ میں ان کو رکھ دی، دودھ پلا کر، اور تہ خانے کو بند کر کے گھر چلی آئی۔ اب وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا رہتے تھے۔ پھر کل ہو کے ان کی والدہ جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے، تو دیکھتے کیا، ان کی والدہ دیکھتی کہ بچہ یعنی جو ابراہیم ہے وہ اپنی انگلیوں کو چوس رہا ہے۔ بچے کی عادت ہوتی ہے انگوٹھے چوسنے کی۔ اللہ عز و جل کی قدرت دیکھیں، اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت ابراہیم کے اس انگوٹھے میں دودھ جاری کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم انگوٹھے کو چوستے تھے اور اس سے دودھ جاری تھا، حضرت ابراہیم اس کو پیتے تھے۔ خیر، حضرت ابراہیم کی پرورش یوں ہی ہوئی، بہت جلدی حضرت ابراہیم کی پرورش ہوئی تھی کہ جب 7 سال یا 17 سال 7 سال کی عمر میں کو پہنچ گئے تو ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنی والدہ سے پوچھا، میرا رب کون ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، میرے پال پوس کون کر رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھی، ماں تھی، انہوں نے کہا میں ان کو پالتا ہوں، پوستا ہوں۔ پھر دوسرا سوال کیا حضرت ابراہیم نے، آپ کو کون پالتا پوستا ہے؟ تو کہا تمہارا باپ۔ تو کہا میرے والد کو کون پالتا پوستا ہے؟ تب ان کی والدہ خاموش ہو گئی۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات کھٹکی، کیا کہ نجومیوں نے، جادوگروں نے جس بچے کی پیدائش کی خبر دی تھی وہ تو میرا ہی لڑکا ہے، تو میرا ہی لڑکا بتوں کی مخالفت کرنے آیا ہے اور بتوں کی پرستش سے منع کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات حضرت ابراہیم کے والد اور والدہ کو معلوم ہو گئی، اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے سب کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے متعلق نجومیوں نے بتایا تھا کہ نمرود کی سلطنت کا خاتمہ کرے۔ اب حضرت ابراہیم کو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نمرود کے دربار میں گئے، وہاں پہ نمرود سے حضرت ابراہیم کا مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا توحید کو لے کر۔ قوم سے بھی مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم کے جو چچا تھے ان سے بھی 12 مناظرہ اور مقابلہ ہوا۔ ان سب کا ذکر اس قرآن عظیم میں موجود ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کا ان کی قوم سے جو مناظرہ ہوا اسی کا تذکرہ ہے۔ آپ غور سے سنیے گا، باتیں سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا، کیا کہا تھا؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور وہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھاتے ہیں۔ تو ایسا ہوا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک صخرہ یعنی ایک چٹان پر کھڑا کر دیا گیا اور اللہ عز و جل نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اس چٹان، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر 7 آسمان بلکہ اس کے اوپر عرش و کرسی شب کا مشاہدہ، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر لیا۔ اسی کا یہ تذکرہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور وہ اس لیے کہ اسے عین الیقین ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم کا اور ان کی قوم سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ ان کی قوم ستارہ کی پرستش کرتی تھی، تارا جو نکلا ہے اس کو پوجا کرتی تھی۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے ابراہیم کا قوم سے۔ اب اچانک سے ایک تارا چمک رہا تھا۔ اب جب تارا چمکا، زور سے چمک رہا تھا زبردست انداز میں، تو حضرت ابراہیم نے اپنے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، اچھا یہی ہمارا رب ہے؟ فرمایا اس کا تذکرہ ہے فلما جن علیہ اللیل،
پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، رآ کوکبا، تو ایک تارا دیکھا، ایک تارا دیکھا آسمان میں چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم پوچھ پڑے بطور تنزل، بطور انکار کہ کیا یہی ہمارا رب ہے جس کو تم لوگ پوج رہے ہو، کیا یہی ہمارا رب ہے؟ انکار کے طور پر حضرت ابراہیم پوچھ پڑے، تھوڑی دیر کے لیے متفق ہو گئے کہ ہاں یہی ہمارا رب ہے، اچھا تھوڑا انتظار کیے، فلما افل، جب وہ تارا ڈوب گیا، فلما افل، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو ابراہیم بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ میں نے حضرت ابراہیم نے حجت قائم کر دی کہ تم لوگ اس ستارے کو اپنا معبود، اپنا خدا مان رہے ہو، یہ تو ڈوب گیا، یہ تو ڈوب گیا۔ خدا جو ہوتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، خدا جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور جس کو تم خدا کہہ رہے ہو تو ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کی حجت قائم کی اور اس کو باطل کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آیا، 14ویں کا چاند، آگے فرمایا فلما رأى القمر بازغا، اور جب چمکتا ہوا دمکتا ہوا چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، پھر پوچھ پڑے کیا یہ چاند ہمارا رب ہے؟ حضرت ابراہیم پوچھ پڑے کہ یہ چاند ہمارا رب ہے، کیونکہ چاند کی بھی وہ پوجا کرتے تھے۔ لوگ سمجھے کہ ہاں یہی رب ہے۔ فلما افل، جب چاند بھی ڈوب گیا، فلما افل، جب یہ بھی ڈوب گیا، قال، تو اب حضرت ابراہیم نے حجت قائم کر دی کہ چاند بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے، کہ چاند جس کو چمک رہا تھا، روشن تھا، یہ بھی تو ڈوب گیا، تو جس کو تم خدا مان رہے ہو، جس کو تم معبود مان رہے ہو، وہ تو ختم ہو جا رہا ہے، ڈوب جا رہا ہے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو نہ ڈوبتا ہے نہ حرکت کرتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابراہیم نے کیا کہا؟ قال، فرمایا آگے فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر جب چاند ڈوب گیا تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ حضرت ابراہیم نے حجت قائم کر دی اور کہا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ میں ان کو اپنا معبود نہیں مانتا ہوں۔ اچھا جب صبح ہو گئی، اب سورج، بڑا سورج جو ہے چمکتا دمکتا سورج نکلا، تب کیا کی؟ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو جگمگاتا دیکھا، قال ھذا ربی، ابراہیم پوچھ پڑے کیا یہ سورج ہمارا رب ہے جس کو تم لوگ پوج رہے ہو، سورج کی پرستش کر رہے ہو، یہ ہمارا رب ہے؟ قال ھذا ربی وھذا اکبر، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے، یعنی ستارے چاند سب سے بڑا ہے یہ سورج، تو اگر اس کو معبود مان رہے ہو تم لوگ۔ فرمایا آگے فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال، تب حضرت ابراہیم نے حجت قائم کر دی اور کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم نے بڑی زبردست حجت قائم کی اور ان کو بتا دیا کہ دیکھو چاند جو ہے یہ بدل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، تھوڑا روشن رہا، خوب روشن ہوا، ڈوب گیا، تارا بھی ہے وہ بھی نکلا، ڈوب گیا، سورج ہے وہ بھی نکلا، ڈوب گیا۔ تو جو چیز تغیر یعنی بدلتے رہتا ہے، ہوا نکلا ختم ہو گیا، تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر بدلنے والی چیز حادث ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ہمارا جو رب ہے، جو خدا ہوتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے جن چیزوں کو تم معبود بنا رہے ہو، خدا مان رہے ہو، وہ تو بدل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حجت قائم کر دی اور اپنی برات کا اظہار کیا اور آگے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور ان کی قوم نے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ مناظرہ کیا اور اس مثالوں کے ذریعے حجت قائم کی اور ان کو یہ لاجواب کر دیا کہ یقیناً توحید اور اللہ وحدانیت جو ہے صرف اللہ عز و جل ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اپنے چچا کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔
تو اس میں ایک بات ذہن نشی رہے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ مومن تھے، موحد تھے۔ یہاں پہ جو ابی کا لفظ آیا ہے، ابی سے مراد حضرت ابراہیم کے چچا ہے۔ آزر جو ہے ابراہیم کے چچا تھے، والد نہیں تھے۔ اگر باپ مان لیں گے تو کئی خرابیاں لازم آئیں گی، اس لیے مفسرین کی تعویل اور روایات کے مطابق یہی بات ثابت ہے کہ یہاں پر آزر جو ہے حضرت ابراہیم کے چچا ہے۔ ایک آخری بات سن لیں، فرمایا اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں کہ جو آپ نے پڑھا قولہ الحق، اللہ کی جو بات ہے وہ سچی ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اس میں کذب کا شائبہ نہیں ہے، یعنی خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، خود خدا گواہی دے رہا ہے۔ اب میں بات بتاؤں کہ اس دور میں کچھ ایسے منافقین ہیں، ایسے کتابیں لکھی ہیں، کتاب تو نہیں لایا، میں آپ کے بتا دوں کہ ایسے بندے بھی اللہ ان پر لعنت کرے جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ پورا قرآن شہادت دے رہے ہیں، قرآن چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ عز و جل سے سچا کون ہو سکتا، بلکہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ اب ان لوگوں نے یہ اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوئی، باضابطہ کتابیں چھپ رہی ہیں آج تک، باضابطہ ان کا یہ عقیدہ یہ لکھا ہے کہ کذب باری یعنی اللہ عز و جل سے جھوٹ بولنا ممکن بلکہ واقع ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اب معاذ اللہ کے کو جھوٹا باثبات مان لو تو پھر دین کی ساری بنیادیں ڈھہ جائے گی۔ بھائی کون ہو سکتا ہے، قرآن بھی جھوٹا ہو، نبی کہہ رہے وہ بھی جھوٹے ہو، معاذ اللہ ہو سکتا۔ اس لیے ان کی یہ گھٹیا عقیدے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر ان کی دلیل سنو کہ تعجب ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، تو وہ کہتے کیا ہے کہ اگر اللہ جھوٹ نہ بولے اور بندہ جھوٹ بولے گا تو بندہ یعنی انسان تو اللہ سے بڑھ جائے گا۔ دلیل دیکھیں کتنے گھٹیا ہے کہ انسان جھوٹ بولے گا اور اللہ جھوٹ نہیں بولے گا، تو اس معاملے میں انسان تو اللہ سے بڑھ گیا، اتنی گھٹیا دلیل۔ تو وہ عقل نہیں ہے اصل میں، کہیے ان کو کہ اس طرح سے گھٹیا دلائل کے ذریعے اللہ عز و جل کی ذات پر اور اس کی صفات پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ عز و جل ہر عیوب نقائص سے پاک ہے، اور اللہ عز و جل سے کذب ممتنع بالذات، محال بالذات ہے، صدور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جو اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے۔